پہ غصہ آنا شروع ہو جائے. اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے, اور پھر وہ بچوں کو گوڑ رہے ہوتے ہیں. بچہ تو چھوٹا بچہ تو بھائی وہ غصہ بھی کر رہا ہے تو ہنسنے کی بات ہے یار, ٹھیک ہے نا, اس کو تھوڑی پتہ ہے صحیح کیا ہے. ہمیں تو بچوں کی الٹی باتوں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے, غصے والے کاموں پہ بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے. پھر خواتین کہتی ہیں خود پالو نا کچھ دن, طنز کرتی ہیں پھر نیچے کمنٹس میں, خود پالو نا کچھ دن تو پتہ چلے گا. خیر, ویسے عورت کی بڑی ہمت ہوتی ہے بچہ پالنا, یہ حقیقت ہے, آدمی کا کام نہیں ہے. لیکن بہرحال اللہ میاں نے کیا کیا ہے, اس کی چہرے پہ کچھ لکیریں لائنیں نا پینٹنگ کر دی ہیں. وہ بڑے ہو کر وہ لائنیں کیا ہوتی ہیں, ختم, وہ لائنیں چینج ہو جاتی ہیں. اس کی آنکھوں میں الگ سی ایک معصومیت سے ڈال دی ہے, وہ دیکھتا ہے بڑی معصومیت سے, روتا بہت جلدی روتا بھی ہے. اور جب بچہ رونا شروع کرتا ہے نا, اس کے چہرے پہ ایک عجیب اتنا ایک عاجزی آ رہی ہوتی ہے کہ انسان کا دل پگھلتا چلا جاتا ہے. یہ قدرت نے انتظام کیا, یہ بچہ آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو یہ پینٹنگ اس کے چہرے پہ نہ ہوتی. اور یہ ہر مخلوق کے بچے پر ہے, جانوروں کے بچوں پہ بھی ہوتی ہے تاکہ اس کی ماں اس پہ ترس کھائے, شیر کے بچوں میں بھی ہوتی ہے, بڑے ہو کے ختم ہو جاتی ہے. بڑے ہو کر اب اس کو معصومیت کی ضرورت نہیں ہے, اب اس کو دہشت اور روب کی ضرورت ہے. تو وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس پہ روب آتا ہے. آپ شیر کو دیکھ لو, اور شیر کا بچہ بڑا کیوٹ سا لگے گا, شیر نہیں لگے گا کیوٹ سا. شیر کو آپ نے چمی لینے کی کوشش کی نا, وہیں سے ایک آواز مارے گا, اپنی تمیز سے رہو تم, کیونکہ اب اس کو ضرورت نہیں ہے نا محبتوں کی. وہ تو اب تو وہ پاورفل ہو گیا, جب چھوٹا تھا تو اس کو ضرورت تھی محبت کی. تو بکری کے بچے میں بھی یہ معصومیت ہے جس کی وجہ سے بکری اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. آپ بکری کے بچے کو, میں نے تو بہت پالے ہیں, جب بکری کے بچے کا رات کو پیٹ بھریں, صبح اس کو دودھ پلائیں, دوبارہ دودھ پیے, رات کو آرام بھی کیا, وہ پھر صبح اس کی چھلانگیں دیکھو, ایسے کلابازیاں کھا رہا ہوتا ہے اور بڑا پیار آتا ہے اس کے اوپر. میں نے ایک ٹیڈی بکری پالی ہوئی تھی, اس کے 3 بچے تھے پدے پدے سے. تو بکری ٹیڈی, پھر وہی لطیفہ یاد آتا ہے, وہ ایک آدمی کی ٹگنی خاتون سے شادی ہو گئی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. وہ بیچارہ تپا رہتا تھا, یار کتنے سال ہو گئے, بچے اتنے کے اتنے, وہ ماں پہ چلے گئے. تو ایک دن بچوں کی ماں ان کو کھانا کھلا رہی ہے, بیٹا کھانا کھاؤ, خرچہ تو اس کا ہو رہا ہے نا کھانے پہ, کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کہہ رہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ کمبخت اتنے کے, کہہ رہی اور چھوٹے ہوں گے. تو ٹیڈی بکری جو ہے نا میں نے پالی ہوئی تھی, 3 بچے تھے اس کے. اب وہ کیا, میں چرانے کے لیے بھی لے کے جاتا تھا ادھر ہی گھمانے کے لیے نا عصر کے بعد. اب تو سیکیورٹی حالات ایسے ہو گئے کہ آدمی ایزیلی گھوم ہی نہیں سکتا. تو اس کو ہم لے کے گئے, تو وہ کیا کرتی تھی, بکری چرتی رہتی, بچے بھی دائیں بائیں ہو جاتے. مغرب سے تھوڑی دیر پہلے نا بکری کو پتا تھا واپسی کا ٹائم ہو گیا, تو بچے کہیں دور جا چکے ہوتے تھے, بکری ادھر. تو بکری ایک خاص آواز نکالتی تھی, یہ آواز ہوتی تھی بچوں سے کہ واپسی کا ٹائم شروع ہو. وہ جو 3 بچے پھدکتے ہوئے بھاگتے تھے نا, وہ دیکھنے کا منظر تھا. کوئی ادھر سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے, اور گر رہے ہوتے تھے کلابازیاں کی, اتنی سپیڈ سے بھاگ رہے تھے کہ گر رہے ہوتے تھے. وہ بڑا اچھا لگتا تھا منظر. وہ ایک تو ویسے ہی ٹھکنے سے بڑے ہونا ہی نہیں تھا انہوں نے, تو وہ اتنی سپیڈ سے بھاگتے ہوئے, اتنا اچھا منظر لگتا تھا, نیچر کا حسن نظر آتا تھا. میں کہتا دیکھو یہ خود بخود نہیں ہے, ان کے بچوں کو پتا ہے کہ جو اماں نے یہ اسٹائل میں آواز نکالی ہے نا, یہ والا اسٹائل, یہ صبح یہ اسٹائل اماں کا نہیں ہوتا, یہ اسٹائل ہے ہی اس کے لیے کہ بیٹا واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. تکڑ بھاگ رہے ہیں, کوئی ٹکرا رہے ہیں, کوئی گر رہے ہیں, بڑا مزہ آتا تھا. جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اسٹائل ان کا ختم. ہر چیز کو ہمارے رب نے ایک بہترین انداز سے بنایا ہے. انسان اپنی باڈی کو دیکھ لو, وفی انفسکم, اللہ کہتے ہیں اپنی ذات میں نشانیاں دیکھ لو. ہمارے سر پہ بال رکھے ہیں اللہ نے, خوبصورتی ہے یا نہیں ہے ان بالوں میں؟ مرد کو داڑھی کی زینت دی اللہ نے, اس لیے کہ اس میں کیا ہے, مرد کے لیے خوبصورتی. تبھی پیغمبروں کا حکم ہے داڑھی بڑھاؤ. تو ہم فطرت سے بغاوت کرتے ہیں. مرد کو اللہ نے ایک مردانہ آواز دی ہے, عورت میں اللہ نے نسوانیت پیدا کی ہے. عورت میں مردانگی ہوتی تو مرد عورت کی طرف مائل نہیں ہوتا, مردوں میں نسوانیت ہوتی, عورت پنا ہوتا تو عورت مرد کی طرف مائل
نہیں ہوتی. تبھی کہتے ہیں خلقا، وہ کیا ہے؟ فجعل منہ الزوجین. اللہ کہتے ہیں ایک پانی سے بنایا، کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا. مرد کو عورت کی طرف رغبت اس کے عورت پنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، عورت کو مرد کی طرف اٹریکشن اس کی مردانگی کی بیس پہ ہو رہی ہے. تو مرد کو مرد بنا کے ہر لحاظ سے آدمی بنا دیا، اور عورت کو عورت سے بنا کے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اس میں نسوانیت ڈال. اس کی آواز دیکھو، اس کے چلنے کا انداز دیکھو، ہر چیز سے نسوانیت ٹپکتی ہے کہ نہیں ٹپکتی ہے؟ اس کو چہرے پہ بال نہیں دیے، اور مرد کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز سے مردانگی ٹپکتی، آواز، بہادری، شجاعت. تو یہ جو عورتیں کہتی ہیں نا ہمارے میاں کی کھوپڑی گھومتی ہے، یہ بھی اللہ میاں نے سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں تاکہ تم تھوڑا سا ڈرتی رہو اس سے. گھر چلانا ہے نا، گھر چلانے کے لیے گھر کا سربراہ اللہ نے آدمی کو بنایا، تو اگر اس میں کھوپڑی ہر وقت سیٹنگ پہ ہی رہتی تو پورے گھر کی کھوپڑیاں سیٹنگ سے آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے کہا تھوڑا سا سیٹنگ خراب رکھو اس کی پاگل کی. لیکن تھوڑی خراب ٹھیک ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھیک، کیونکہ گدھے زیادہ آج کل مارکیٹ میں ملیں گے. ہر وقت ہی چنگیز خان کی طرح اچھلتے کودتے رہنا، اخلاق خراب کر دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا روب. آج کل جو ہے نا ہمارے یہاں اعتدال تو ہے نہیں نا، اعتدال تھوڑی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو مرد بد اخلاق ہوتا ہے وہ چنگیز خان کی اولاد بن جاتا ہے، ہلاکو خان کی اولاد بن جاتا ہے. اور جو فیمنزم کی طرف جا رہے ہیں وہ مرد اور عورت کا فرق ختم. کل کوئی فیملی آئی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے میری بیگم جو ہے نا مجھ سے بغیر بتائے چلی جاتی ہے جہاں بھی جاتی ہے، میں منع کر رہا ہوں. تو خاتون کہتی ہیں کہ یہ بھی تو مجھے بغیر بتائے چلے جاتے ہیں جہاں مرضی جاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں اب فیمنزم جو ہے نا، جو آج کل کے کچھ لبرل قسم کے اسکالر جو خواتین کے حقوق کی بات تو کر رہے ہیں مگر اصل میں خواتین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں نے کہا دیکھیے سسٹر، آپ کو اللہ میاں نے پابند کیا ہے کہ آپ شوہر کو بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتی. کہ نہیں پھر یہ بھی تو مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جا سکتے. میں نے کہا یہ رخصتی اس کی نہیں ہوئی ہے، آپ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ویسے ہی باہر ہے، باہر سے پکڑ کے شادی والے دن اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں. یہ تو ویسے ہی باؤنڈ آپ ہو، یہ نہیں ہے کہ نہیں پھر ظلم نہیں ہے. میں نے کہا اس کو اللہ نے کسی اور طرح سے باؤنڈ کیا ہے. وہ کہہ رہی مرد اور عورت کے تو حقوق اسلام میں برابر ہیں. میں نے کہا برابر ہیں، سیم نہیں ہے. برابر کا مطلب تاکید میں برابر ہیں، ایک جیسے حقوق نہیں ہیں. ورنہ پھر ایک ہی جیسے حقوق ڈالنے ہوتے تو اس کو آدمی بنانے کی اور آپ کو عورت بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ آج کل جو